سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے ایئر وائی کیو ٹی وی پر حقیقت ایمان میں ہمارا آج کا موضوع بڑا دلربا، دل نشین اور ایمان افروز، ایمان باللہ کے ثمرات، اس کے فوائد، گفتگو کا سلسلہ ہمیں آگے بڑھانا ہے جناب سید عتیق الرحمان شاہ صاحب بخاری سے۔ بسم اللہ شاہ جی قبلہ، اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان بھی رکھتا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہے کہ سارے کے سارے مذاہب درست ہیں جو موجودہ زمانے میں عصر حاضر میں موجود ہیں، تو ایسے رویے کو، ایسے عقیدے کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ صفدر بھائی، قرآن حکیم میں احکم الحاکمین نے واضح ارشاد فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، سبحان اللہ، کہ اب اللہ پاک کے نزدیک جو دین ہے، دین حنیف، دین مبین، دین متین یا دین اللہ، وہ دین اسلام ہی ہے۔ صحیح، سبحان اللہ۔ ہم ایک اور جگہ پر دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بارے یہودیوں نے، نصرانیوں نے اور مشرکین نے یہ دعویٰ کیا کہ العیاذ باللہ وہ ہم میں سے تھے، اور احکم الحاکمین بڑے حسین انداز میں رد فرماتے ہیں کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ نہ تو یہودیوں کی پراپرٹی ہیں، نہ عیسائیوں کا ایسٹ ہیں، اور نہ مشرکین کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہے، بلکہ آپ دین حنیف پر ہیں اور آپ مسلم ہیں۔ اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کی اپنے نجوم کی پربہار مجلس سجا رکھی تھی، اور آقا کونین قدوم مبارک میمنت لزوم کی جلوہ گھریوں سے جب وہاں پر فیض باری کے لیے تشریف لاتے ہیں تو ماہی عرب و عجم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے دین متین کا اعلان کر دیا ہے، اب کوئی یہودی، کوئی نصرانی جتنی مرضی عبادت کر لے، جتنا مرضی تزکیہ کا اعلان کر لے، اس کو کچھ نہیں ملے گا جب تک وہ میرا کلمہ نہیں پڑھتا۔ سبحان اللہ۔ میں آج کے اس موقع پر جس طریقے سے جناب مجدی صاحب نے، روفی صاحب نے محفل کا سما باندھا ہے، میں یہ چاہوں گا کہ دین حنیف کا سب سے بڑا اعلان جو ہوا تھا وہ تب ہوا تھا کہ جب نجران سے 60 لوگ چل کے آتے ہیں، 72 گھنٹے 3 دن اور 3 راتیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے الفاظ کو جاری کرتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں، استفسار کرتے ہیں، اور 52 سوالات کے بدلے میں اللہ پاک 53 آیات عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر بھی جب ان کی تشفی نہیں ہوتی تو اگلا دن طے ہو جاتا ہے کہ اعلان ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ سچا دین کس کا ہے، اور قرآن حکیم فرماتا ہے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ سبحان اللہ۔ تو وہ واقعہ مباہلہ آج میرے اور آپ کے لیے قول فصل ہے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ کریم نے کس طریقے سے ان کو سر عام جٹلا دیا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری فوج کے ساتھ آئیں گے، جاہو جلال و حشمت کے ساتھ آئیں گے، میرے آقا اپنی کائنات کی رانائیوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں، گود میں حسین کو اٹھایا ہے، انگلی جناب حسن کو پکڑا رکھی ہے، پیچھے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا وجود طہارت ہے، اور ان کے پیچھے مولا کائنات ہے۔ گویا کہ منظر یہ ہے کہ جب حسن اور حسین ساتھ ہیں تو جنت ساتھ ہے، جب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلطان حسینان جہاں سرور اورنگ نشینان عالم ساتھ ہیں تو گویا رسالت ساتھ ہے، اور جب آپ کے پیچھے سیدہ کائنات تشریف لا رہی ہیں تو گویا طہارت ساتھ ہے، اور جب مولا کائنات ان کے پیچھے حفاظت کرتے آ رہے ہیں تو گویا ولایت ساتھ ہے۔ تو جنت، رسالت، طہارت اور ولایت میں آتے ہوئے منظر یہ ہے کہ وہ سیدہ شباب اہل جنہ ہیں، یہ سید کائنات ہیں، وہ سیدہ کائنات ہیں، وہ مولا کائنات ہیں۔ تو سب کو لے کے حضور جب تشریف لے کے آتے ہیں تو اس وقت جو منظر بنا وہ یہی تھا کہ یہ وقت ہے کہ نکل چلو، ورنہ ان روشن چہروں نے جب اپنے رب کی طرف دیکھنا ہے تو ہم رہ گئے، بہت پہاڑ بھی جاتا رہے گا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اس وقت روئے زمین پر جو حق دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب قبلہ، اگر کوئی شخص اللہ کو مانے مگر یہ کہے ساتھ ساتھ کہ شریعت کوئی نہیں ہے، اس کی پابندیاں کوئی نہیں ہیں، اصول و ضوابط اور ایسا کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی کچھ پابندیاں ہیں، وہ اپنے آپ کو بالکل مادر پیدر آزاد بھی سمجھے لیکن مسلمان بھی کہلانا چاہے، تو یہ کیسا عقیدہ ہے؟ ہم اسے کیسے سمجھیں گے؟ تو وہ اللہ کو مان کب رہا ہے؟ اللہ اکبر۔
یہ تو مطلب مجھ سے کوئی یہ 2 نمبری نہیں کر سکتا, آپ سے نہیں کر سکتا, شاہ صاحب سے نہیں. کیوں جی روفی صاحب, کیا بات ہے, روفی صاحب سے کوئی کر سکتا ہے اس طرح کی 2 نمبری؟ اللہ روفی صاحب میں تمہیں تو مانتا ہوں, تمہارے ستارہ امتیاز کو نہیں مانتا. اچھا ہے. نہیں بھائی. کیا بھائی یہ بات کیا نہیں. موضوع مثال میں نے کل عرض کیا تھا 2-3 کل بڑی اہم ویلڈ پوائنٹس تھے جو رہ گئے بیچ میں, بات نہیں ہو سکی. ان میں سے ایک یہی تھا کہ انہیں جانا, انہیں مانا, انہیں مانا. نہ رکھا اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے, یہ امام لاجک کا کلام ہے, صرف ایک شاعر کا کلام نہیں ہے, منطق کے امام کا کلام ہے, بے شک, فقیہ وقت کا اور امام وقت کا کلام ہے. کلام الامام امام الکلام. تو ذرا اس کو صغرا کبرا بنا کے منطق کا پھر حد اوسط نکالیے کہ انہیں جانا, انہیں مانا. یہ 3 سٹیپس ہیں ایک مصرے میں. صحیح. پہلے جانیں گے, پھر مانیں گے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ غیر سے کام نہیں غیر سے کام ہی نہیں رہے گا. ہاں تو یہ کیسا ہے کہ غیر سے تو سارے کام ہے اور جس کو ماننا ہے اسی سے کوئی کام نہیں, اور اس کی کوئی بات نہیں مانی جا رہی اور انکار کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں کوئی گڑبڑ ہے. درست ہے. سورہ نساء کی آیت 136 ہے صفدر صاحب, ارشاد ہو. یا ایھا الذین آمنوا تو 20 بار آیا ہے نا قرآن پاک میں, لیکن ایک مقام ہے پورے قرآن میں روفی صاحب جی, سبحان جہاں رب کائنات فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. ہائے 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 ہائے. ہاں, سب جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, یا ایھا الذین آمنوا, یہ ایک مقام ہے جہاں یہ والی حالت جب پیش آتی ہے تو اس کا پہلے سے حل کر دیا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ. کیا بات ہے, ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایمان لائیں. ایمان والو ایمان لاؤ, اب ایمان نہیں لائے. ہائے ہائے ہائے. اور دوسری جگہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو جب دعویٰ کر رہے ہو کہ مان رہے ہیں تو پھر ہماری کیوں نہیں مانتے؟ پورے ہمیں مانتے ہو, ہماری کیوں نہیں مانتے؟ اور پورے داخل کیوں نہیں ہوتے؟ یہ آیت کریمہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں ارشاد ہو. اپنے ناظرین کی توجہ کے لیے کہ اس آیت کو آپ نکال کے پڑھ لیجئے, صرف ترجمہ کافی ہے. ماشاءاللہ, آپ کو آج کا پورا پروگرام اپنی روح سمیت سمجھ آئے گا, بلکہ آپ کے وجود میں سرایت کر جائے گا, اتر جائے گا. اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ, ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے رسول پر ایمان لاؤ. والکتاب الذی نزل علی رسولہ, اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس کے رسول پہ نازل ہوئی. والکتاب الذی انزل من قبل, اور وہ کتاب جو اس سے پہلے اتری ہے اس پہ بھی ایمان لاؤ. ومن یکفر باللہ, اس کی ضد کفر ہے نا ایمان, بالکل ٹھیک. جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا, وملائکتہ, اس کے فرشتوں کے ساتھ کفر کیا, وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر, اس کی کتابوں, اس کے رسولوں اور آخرت کا انکار کیا. فقد ضل ضلالا بعیدا, اللہ, تو وہ آخری درجے کی گمراہی میں جا پڑا. یہ تو رب کائنات خود فرما رہا ہے کہ اگر تو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور اللہ کی نہیں مانتا, اور صریحاً کہہ رہا ہے اس کے دین کا انکار کر رہا ہے, تو یہ اللہ کا انکار ہے. بالکل درست. یہ جو ہمیں ایمان کی صفات اور پوری فہرست دی گئی ہے وہ اس لیے دی گئی ہے, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, یہ ایمان باللہ کا تسلسل ہے. بالکل ٹھیک. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں اللہ پہ تو ایمان رکھتا ہوں, جبریل پہ میرا ایمان نہیں ہے, درمیان میں رکھتا ہوں, درمیان میں نہیں رکھتا, تو پھر اللہ نہیں مانے گا. بالکل صحیح. آپ مانیں گے, اللہ نہیں مانے گا. میں اس کے اللہ کو مانتا ہوں, اس کے رسولوں کو نہیں مانتا. ایک بھی رسول کا انکار, وہ پورے دین کا انکار ہو جائے گا. یہ تفصیل ایمان مفصل اسی لیے دیا گیا ہے کہ کسی کے پاس نہ بہانہ رہے نہ جواز. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی صراحت سے یہ عقدہ کھل گیا کہ کہاں, کیسے, کس طریقے سے اور کس تدریج سے ہمیں ماننا ہے. کلام شامل کرتے ہیں روفی صاحب سے ملتجی. وابستہ نبی سے جو تیری جان نہیں ہے, وابستہ نبی سے جو تیری جان نہیں ہے, تو جان لے کامل تیرا ایمان نہیں ہے. وابستہ نبی سے جو تیری جان نہیں ہے, تو جان لے کامل تیرا ایمان نہیں ہے. سینے میں اتار
ڈھال عمل میں سینے میں اتار اس کو، اس ڈھال عمل میں طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، وابستہ نبی سے جو تیری جان نہیں ہے۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، دو روز سے گھر میں میرے مہمان نہیں ہے، دو روز سے گھر میں میرے مہمان نہیں ہے، امت میں ہمیں پیدا کیا اپنے نبی کی، امت میں ہمیں پیدا کیا اپنے نبی کی، کیا ہم پہ یہ اللہ کا احسان نہیں ہے، کیا ہم پہ یہ اللہ کا احسان نہیں ہے، وابستہ نبی سے جو تیری جان نہیں ہے، شکوہ نہیں کرنا ہے کسی حال میں کوئی، شکوہ نہیں کرنا ہے کسی حال میں کوئی، ایمان کا رستہ ہے یہ آسان نہیں ہے، ایمان کا رستہ ہے یہ آسان نہیں ہے، ایمان کا رستہ ہے یہ آسان نہیں ہے۔ زندہ باد رفیع صاحب، سبحان اللہ۔ اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب موضوع کے مطابق آپ کلام لے کے آتے ہیں تو موضوع مزید کھل جاتا ہے۔ ایک موضوع کے مطابق شعر سنیں، سبحان اللہ، ارشاد ہو۔ علامہ اقبال بسم رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، ہاں یہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کیا کہنے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ سلامت سلامت حضرت علامہ کے اسی مصرع پر ایک مختصر سا وقفہ ہے، دوبارہ انشاءاللہ اسی ماحول سے آپ کو جوڑتے ہیں کچھ لمحوں کے بعد۔ ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔